اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان ظالموں نے کرنا تھا جو کر لیا، ہوا کیا؟ کتنے پیسے مل گئے، کتنے مزے کر سکے، انجام کیا ہوا؟ یاد رہے کہ جس بدبخت خولی بن یزید نے امام حسین کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا، سر سے کاٹا تھا معاذ اللہ، چند ہی برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا کہ مختار ثقفی، اب اس کے بارے میں آگے جا کے بتاتا ہوں، اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے آرڈر کیا دیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام کو شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر۔ آپ فرماتے ہیں اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ اور ذرا مقطع سنو، کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی سزا تو ملی نہیں ہے، پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی، ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے۔ اچھا اب خولی بن یزید کا یہ حال ہوا۔ ایک حدیث پاک سن لیں، ہم لالچ پر بات کر رہے تھے نا، لالچ کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بھیڑیے جا کر بکریوں کو تو چیڑ پھاڑ کر دیں گے نا، فرمایا اس سے زیادہ دین کو نقصان انسان کو جب لالچ مال کی یا مرتبے کی ہوتی ہے نا، اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا اب یزید کا کیا ہوا؟ اچھا یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے۔ اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا، اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا، 39 ایئرز کی ایج میں۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھیں، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا۔ ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا۔ اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی، کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا، چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے۔ اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر، بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا، وہ بڑا مجرم تھا، اس کا نام تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں، اللہ پاک کی کہتے ہیں نا، اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے۔ 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا۔ یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا۔ ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا۔ اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا۔ پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی آنکھوں میں جاتا، کبھی ناک میں جاتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے
کہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے. اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے, کسی کا مال دبایا ہوا ہے, کسی کا حق دبایا ہوا ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے. ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے. پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے, اور مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے, اللہ اسے عروج دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ظالموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. اللہ فرماتا ہے اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر, بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے. اللہ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے. پھر پتہ چلتا ہے ظالموں کو کیسے تتر بتر ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے, مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے. کبھی ظلم ہو بھی جائے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا. اس نے ہمارے بندے مارے, ہم اس کے بندے مار دیں. آج کل یہی ہو رہا ہے, دشمنیاں چلتی ہیں. ہمارے یہاں نہیں تو کبھی قبائلی علاقوں میں چلے جائیں. ہمارا جب دورہ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں تو پتہ چلا وہ خاندانی اور قبائل کی لڑائی چل رہی ہے. انہوں نے ہمارے بندے مارے, اب ہم ان کے ماریں گے. اسی چکر میں زندگیاں گزر گئیں. ختم کریں ان چیزوں کو. ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے, مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے. تو ہمیں اللہ ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے کہ انشاءاللہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ہم تکلیف سہ لیں گے, صبر کر لیں گے, لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ امام حسین کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں کربلا والوں کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کی قربانیاں اور ان کی مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے والا بنائے. قربانی دینے کے عادی بنو. چھٹی ہوگی تو اجتماع میں جائیں گے, چھٹی ہوگی تو جناب کوئی نیکی کا کام کریں گے, ورنہ تو کاروبار ہی کرنا ہے. ایسا نہیں, وقت کی قربانی دیں. آپ سے جان کی تو ابھی کوئی قربانی نہیں مانگ رہا, ایٹ لیسٹ وقت کی تو قربانی دیں. مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں, قافلوں میں سفر کریں, دین کے لیے وقت دیں, قرآن پڑھنے کے لیے وقت دیں, علم دین سیکھنے کے لیے وقت دیں, کچھ اچھا بڑا کام دین کا کرنے کے لیے وقت دیں, تو انشاءاللہ یہ وقت کا ایک ایک لمحہ بھی آپ کو کام آئے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.